بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 دسمبر 1992 ہندوستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ اس دن ہماری 500 سالہ قدیم تاریخی بابری مسجد کو سنگھ پریوار نے حکومت، عدلیہ، انتظامیہ اور پوری دنیا کے سامنے شہید کر دیا تھا۔ بابری مسجد کی شہادت کے سانحے کو آج 32 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اس طویل عرصے کے باوجود بھی ہم مسلمان بابری مسجد کو بھولے نہیں ہیں، اور بابری مسجد کی شہادت کا زخم ہمارے سینوں پہ تازہ ہے، اور اس کی بازیابی اور تعمیر نو کا جذبہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ آج 5 دسمبر 2024 کو عیدگاہ اجالے شاہ سعید آباد حیدرآباد میں منعقد خواتین و طالبات کے اس دعائیہ اجتماع کے ذریعے سے ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں اور اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ ہم بابری مسجد کی بازیابی اور اس کی جد و جہد اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کہ بابری مسجد دوبارہ اس کے اصل مقام پر تعمیر نہیں ہو جاتی۔ ہمارا یہ اٹل موقف ہے کہ بابری مسجد کل بھی مسجد تھی، آج بھی مسجد ہے اور تا قیامت مسجد ہی رہے گی۔ سب قانونوں سے بالا و برتر قانون اللہ کے قانون کے مطابق بابری مسجد کی ملکیت پر ہمارا دعویٰ جوں کا توں برقرار رہے گا، اور ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جس جگہ مسجد بن جاتی ہے وہ جگہ فرش سے لے کر عرش تک قیامت تک مسجد قرار پاتی ہے، چاہے اس کے در و دیوار سلامت ہو یا نہ ہو۔ ہم مسلمانان ہند کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ بابری مسجد کا مسئلہ صرف ایک مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوستان میں ہماری تمام مساجد کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ یہ ہندوستان میں ہمارے ایمان، تشخص اور سلامتی کا مسئلہ ہے۔ ہم 30 سال سے یہ بات لوگوں کو سمجھاتے آ رہے ہیں، لیکن لوگ اپنے مفادات، ڈر اور خوف کی بنا پر اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، لیکن آج جب کہ پورے ہندوستان بھر کی گلی کوچوں کی مسجدیں، خانقاہیں، درگاہیں محفوظ نہیں ہیں اور خطرے میں پڑی ہوئی ہیں، تو لوگوں کو آج اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ بابری مسجد کا مسئلہ صرف ایک مسجد کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ہندوستان کی تمام مساجد کے تحفظ کا مسئلہ تھا۔ اور اس مسئلے میں غفلت میں پڑ کر ہم نے جو کوتاہی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ مسلمانان ہند کی سب سے بڑی تاریخی غلطی ہے۔ مسجدوں کو چھوڑنا اور مسجدوں کو گرانا اور توڑنا عذاب الہی کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اگر آج قہر الہی نازل ہو جائے تو کوئی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ نہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کی بلکہ پورے ملک کی سلامتی اس بات میں مضمر ہے کہ بابری مسجد کو دوبارہ اس کے اصل مقام پر تعمیر کر دیا جائے۔ ہم اس موقع پر مسلمانان ہند سے یہ التجا کرتے ہیں کہ خدا را آپ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اور بابری مسجد کے تئیں جو غفلت، لاپرواہی اور کوتاہی سرزد ہوئی ہے اس کی اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اور اس بات کا احساس اپنے دلوں میں رکھیں کہ ہم اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے مساجد کے تحفظ کے خاطر اپنی جانوں سے گزر جائیں گے۔ اگر اس چیز کو، اس عزم اور حوصلے کا آج ہم مظاہرہ نہیں کریں گے تو نہ اس ملک میں ہماری کوئی مسجد، درگاہ، خانقاہ محفوظ رہے گی، اور نہ ہمارا کوئی گھر سلامت رہے گا، اور نہ ہمارے شانوں پر سر۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمانان ہند کو کھلے طور پر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ڈر اور خوف کی زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے عزم و حوصلے کے ساتھ اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اور اس ملک میں اپنے کھوئے ہوئے وقار اور عظمت کی تلاش میں نکل پڑیں۔ اور ان کو یہ بھی اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اس ملک میں ہم اپنے کھوئے ہوئے وقار اور عظمت کو حاصل کرنے اور اپنے مساجد کا تحفظ کرنے اور اپنی جان و مال اور ایمان کے تحفظ کا واحد راستہ صرف بابری مسجد کی بازیابی اور اس کی تعمیر نو کی جد و جہد کرنے میں ہے۔ ورنہ یہ بات یاد رکھیں کہ 22 کروڑ کے ہوتے ہوئے بھی
ہم مسلمان کفار و مشرکین کی غلامی میں ذلت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إلعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وخلص من قبضة اليهود الظالمين اللهم قر أعيننا بزيارة المسجد الأقصى اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم انصر مرابط المسجد الأقصى اللهم احفظ مرابط المسجد الأقصى يا رب العالمين ربنا وبعث فينا صلاح الدين أيوبي ربنا وبعث فينا صلاح الدين أيوبي ربنا وبعث فينا محمود غزنوي اللهم إنا نسألك أن تنقذ المسجد البابري من قبضة الهنود اللهم قر أعيننا بتعمير المسجد البابري في مكانه الأصل اللهم خلصه من الأوثان والأصنام اللهم طهره من الأوثان والأصنام اللهم طهره